بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ عز وجل انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء وعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین، بعد نماز عصر درس کے سلسلے میں ہم اسلام کے ان اصول و آداب کو سن رہے ہیں جو روزمرہ کی زندگی میں ہمیں ایک انسان اور ایک سچا مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے۔ اس سلسلے میں گزشتہ پیر کا جو درس تھا طلب علم کے آداب سے، ہم نے 4 آداب اس کے دیکھے تھے۔ اب اس کے کچھ 3-4 اور باقی رہ گئے ہیں، وہ ہم دیکھتے ہیں۔ اور یہ بہت اہم ایک اسلام کا اصول ہے، حکم ہے، ضابطہ ہے، قانون ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو اندھا بہرا بننے کی تعلیم نہیں دیتا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے بارے میں بھی یہ فرمایا کہ جن لوگوں کو ہم نے عقل دی ہے اور جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں وہ ہماری آیات پر اندھے بہرے ہو کے نہیں گرتے، بلکہ پورے شعور کے ساتھ عقل و دانائی کی جو صلاحیتیں اللہ نے بخشی ہر انسان کو۔ اب ہر انسان کی اپنی صلاحیت الگ ہے، مگر ہے سب کے پاس۔ اب یہ اور بات ہے کہ کوئی اس کا پورا استعمال نہیں کرتا، کوئی صحیح استعمال نہیں کرتا، یہ انسان کی اپنی اختیار کی بات، ورنہ اللہ تعالیٰ نے صلاحیت تمام بندوں کو دی ہوئی ہے۔ اچھے برے کی تمیز تو پیدائشی طور سے جبلت میں الہام کی ہوئی ہے، اس کے بعد علم کی روشنی میں اچھائی اور برائی کو، نیکی اور بدی کو، گمراہی اور ہدایت کو واضح کیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ اس کا اسی لیے سب سے بڑا احسان ہے وہ۔ حالانکہ اللہ اگر رسولوں کو نہیں بھیجتا، کتابیں نہ اتارتا، تو یہ جو عقل ملی ہوئی تھی نا، یہ کافی تھی انسان کو حساب لینے کے لیے، کافی تھی۔ اتنی عقل ہر انسان کو بخشی گئی جس سے وہ اچھے برے کی تمیز کر سکتا ہے، اس کی فطرت میں الہام ہے یہ۔ لیکن اب جب علم آ گیا اللہ کی طرف سے، تو پھر تو حجت تمام ہو گئی۔ اسی لیے اللہ نے رسولوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للہ علی الناس حجۃ بعد الرسل، کہ اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا بشارت دینے والا، ڈراوا دینے والا بنا کر، ان پر وحی اتار کر، ان کو علم کی روشنی میں اللہ نے بندوں کو رہنمائی کا ایک فریضہ سونپا، اور انہوں نے دیا وہ کام انجام، پوری امانت داری کے ساتھ دیا۔ اللہ نے خود اس کی توثیق کی، پیغمبروں نے اپنا کام پورا کیا، جو کچھ ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل ہوا وہ انہوں نے اپنی اپنی امتوں کو پہنچا دیا۔ ہمارے نبی نے تو اپنی امت سے گواہی لے لی میدان عرفات میں، الا هل بلغت، اے لوگوں، جبل رحمت پہ کھڑے ہو کے آپ نے لوگوں کو خطاب کیا، کیا پہنچا دیا نا میں نے؟ اور پورے صحابہ اکرام، دنیا کے سب سے اونچے اور اچھے مسلمان، سچے مسلمانوں کا مجموعہ 1,24,000، بعض کے نزدیک 1,40,000، بعض کے نزدیک 1,15,000 کا جو مجموعہ تھا صحابہ اور صحابیات کا، ایک آواز میں بول اٹھا، بلا کیوں نہیں، نشہد، ہم گواہ ہیں، آپ نے پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے بھیجا ہی اسی لیے یہ رسول، بشارت دینے والا، ڈراوا دینے والا بنا کر، تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے خلاف کل کوئی حجت نہ رہے کہ پروردگار ہم کو تو معلوم نہیں تھا، ہم کو کیا معلوم کہ تیرے سوا کسی کی بندگی نہیں کرنا ہے، تیری بندگی کرنا ہے تو کیسی کرنا ہے۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے مکہ میں کچھ خوش نصیب لوگ تھے ایسے، اب امی لوگ تھے، وہ نہ ان میں کوئی حضرت اسماعیل کے بعد نبی آیا، اور نہ ان کے پاس کوئی کتاب تھی، اور نہ وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے زیادہ، اس لیے مگر کچھ بھی
کچھ لوگ اس میں سلیم الفطرت ایسے تھے اس زمانے میں نبی کی بعثت سے پہلے کہ آ کر اللہ کے گھر کے پردے کو پکڑ کے بولتے تھے اے اس گھر کے مالک ہم نہیں جانتے تیری عبادت کیسے کی جاتی ہے مگر اتنا جانتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے، اور سجدے میں گر جاتے تھے۔ یہ سلیم الفطرت ہونے کی نشانی تھی ان کی، اور یہ ہر انسان کو بخشی گئی۔ اب وہ جیسے کہ نبی نے فرمایا کہ ہر بچہ پیدا تو ہوتا ہے اسلام کی فطرت پہ، مگر وہ بعد میں پھر اس کا ماحول، اس کے ماں باپ، اس کے گھر کا رسم و رواج والا ماحول وہ اس کو بنا دیتا ہے وہی جو وہ ماحول میں ہوتا ہے، ورنہ پیدا ہر بچہ اسلام پر ہوتا ہے، اس کا اور کوئی مذہب ہوتا ہی نہیں، اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام۔ اب وہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے نا میں نے لوگوں کو اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے، فطر الناس علیہ، اللہ نے اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے بندوں کو، پھر کوئی چیز ہی نہیں تھی، حجت انسان کے پاس کچھ بھی نہیں کل آخرت میں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا، یہاں علم سے مراد دین کا علم ہے، دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض قرار دیا آپ نے، فریضۃ، فرض ہے۔ مگر افسوس کہ آج بہت زیادہ غافل ہیں مسلمان، اور خصوصاً عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ایک تو ان کو مسجدوں سے محروم کر دیے کلی طور سے، مسجد میں کیسا بھی خطبہ جمعہ ہوتا ہے، کچھ اور دینی اجتماعات ہوتے ہیں، اس میں شریک ہونے سے بہت فرق پڑتا، انسان کو کچھ دین کا علم آتا، کچھ چیزیں انسان سیکھتا، کچھ عقیدے کی باتیں معلوم ہوتی، کچھ ایمان کی باتیں معلوم ہوتی، کچھ اللہ کی معرفت کی باتیں معلوم ہوتی، کچھ اللہ کی کتاب کی ہدایت کی روشنی نصیب ہوتی، کچھ اللہ کے رسول کی سیرت کے واقعات کے ذریعے انسان کی زندگی میں انقلاب آ جاتا، یہ سب ہوتا ہے اس سے، مگر وہ ٹوٹلی بند کر دیا ان کے اوپر۔ حالانکہ اگر پردے کے ساتھ ان کا اچھا انتظام کیا جائے تو جس چیز کی وجہ سے بند کریں نا، فتنے کے ڈر سے، تو مسجد میں آنے میں فتنہ، سنار کے ہاں، زیبا میں، فنکشن ہالوں میں، سیل میں جانے میں کوئی فتنہ نہیں ہے، اس میں کوئی فتنہ نہیں ہے کیا؟ خالی مسجد میں آنے میں فتنہ ہو رہا؟ اگر انتظام ہے، اور نبی کے زمانے کے جیسا تو نہیں ہے، اب ذرائع وسائل اللہ نے بہت دیے ہیں، پیسوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ نبی کے زمانے میں تو اتنا ذرائع وسائل بھی نہیں تھے، اتنا وہ موقع بھی نہیں تھا، اسی لیے آپ کی مسجد میں تو مردوں کے پیچھے بچوں کی اور بچوں کے پیچھے عورتوں کی سب بنتی تھی وہی مسجد میں۔ اب تو الحمدللہ کہ ہمارے پاس اتنے ذرائع وسائل ہیں، اور آواز کو پہنچانے کے جدید آلات، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر الیکٹریسٹی کٹ ہو جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے، انورٹر لگا ہوا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ نتیجہ کیا ہوا؟ یہ عورتیں دین سے بالکل کوری ہو گئی۔ اب گھروں میں اگر تھوڑا بہت کسی کے ہے نظام، پرانے لوگ ہیں، کچھ دین کی بات سمجھتے بھی ہیں، شعور بھی رکھتے ہیں، وہ تھوڑا بہت اپنے بچوں کو، بیویوں کو نصیحت کرتے رہتے، بتاتے رہتے، یا کچھ کتاب پڑھنا جانتے تو کچھ کتابیں اچھی لے جا کر دیتے، ورنہ وہ پاکیزہ آنچل پڑھتی ہیں عورتیں۔ اور اب تو وہ بھی نہیں رہا، اب تو کتابیں ہاتھ سے سب نکال لیا ہے موبائل نے، اب تو رہنے والی محلوں کی لکشمی، بھاگیہ لکشمی، یہ لکشمی، وہ لکشمی، میرے ہم سفر، پاکستان کے ڈرامے فرسٹ کلاس، یہ چل رہا ہے۔ ارے بیہودہ، کیا یہ قوم کے اوپر اللہ کا عذاب آیا؟ کرکٹ کے اتنے بڑے انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں یہ ہمارے پڑوسی ملک کی مسلمان عورتیں سر پہ دوپٹہ نہیں، بال کٹے ہوئے، سینہ پورا اوپن، اور وہاں اللہ سے دعا کر رہے کرکٹ کی کامیابی کے لیے۔ یہ اللہ کے غصے کو بھڑکانے والی چیز نہیں ہے؟ دعا قبول کرتا ہے اللہ ایسوں کی، یہ غصہ بھڑکتا ہے اس کا، مذاق بنا کے رکھ دیے دین کو۔ وہ عورت جس کو گھر میں ٹک کر رہنے کا حکم دیا گیا، وہ اسٹیڈیم میں بغیر دوپٹے کے اور یہاں کھڑی ہوئی ہے چست لباس کے اندر، اور اللہ سے دعا کر رہی ہے اپنی ٹیم کی کامیابی کے لیے۔
پوری دنیا دیکھ رہی اس کو لائیو. کیا تماشا ہے. یہی سب ہم پر برس رہا ہے عذاب کی صورت میں. اتنی بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت بولاؤ، سب سے بڑا احسان. کوئی نعمت کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں بولا کہ میں نے تم پہ احسان کیا، کوئی نعمت کے بارے میں. حالانکہ جو نعمتیں اس کی ہیں نا، سب ایک سے بڑھ کر ایک بڑی ہیں، اور سب اس کے بڑے سے بڑے احسان ہیں. پانی ہے، ہوا ہے، ہوا میں آکسیجن ہے، آنکھ ہے دیکھنے کو، کان ہے سننے کو، دماغ ہے سوچنے کو، زندگی لے کے دل دھڑک رہا ہے، خون کا اپنا دوران برابر جسم کو پہنچا رہا ہے. یہ سب کیا نعمتیں کم ہیں اس کی؟ اور ان میں سے ایک بھی نعمت کو اس نے اپنی بڑی نعمت نہیں بولا، احسان نہیں بولا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. اللہ نے احسان کیا ہے ایمان والوں پر، مومنوں پر، کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا، اس پر اپنی کتاب اتاری تاکہ وہ ان کو کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی باتیں بتائے، ان کے نفوس کا تزکیہ کرے، ان کو اللہ کی آیات پڑھ کر سنائے. اس کو احسان بتایا. تو یہ علم اسی لیے ضروری ہے. پانچواں اب دیکھیے کیا ہے. حصول علم کے لیے محنت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھے، اور سلف کی یہ نصیحت ہمیشہ یاد رکھے کہ جب تم علم کو، کیا ہمارے اسلاف کو اللہ تعالیٰ نے علم کی روشنی، حکمت کی روشنی، عقل و دانائی کی روشنی عطا کی تھی. کیا قول ہے دیکھو. سلف کی یہ نصیحت ہمیشہ یاد رکھے کہ جب تم علم کو اپنا سب کچھ دو گے تو وہ تم کو کچھ حصہ دے گا. پچھلے اس میں بات آئی تھی نا کہ علم جو ہے آرام طلبی کے ساتھ اے سی میں بیٹھ کر اچھے کھانے کھا کر آرام سے نہیں ملتا. کھو پاؤ. اور کیا بول رہے کہ تم علم کو اپنا سب کچھ دو گے تو وہ اپنا کچھ حصہ دے گا، پورا نہیں. سب کچھ دینے کے بعد کچھ علم آئے گا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شعر ہیں یہاں پر. کیا زبردست شعر فرمائے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے. عربی پہلے سن لیجیے اس کی. اخی لن تنال العلم الا بستہ سأنبئک عن تفصیلها ببیان ذکاء وحرص واجتہاد وبلغہ وارشاد استاد وطول الزمان. 6 چیزیں. کیا فرما رہے امام شافعی؟ اے میرے بھائی، تم ہرگز 6 چیزوں کے بغیر علم حاصل نہیں کر سکتے. 6 چیزیں ضروری ہیں علم حاصل کرنے. کون کون سی؟ ابھی میں تمہیں اس کی تفصیل وضاحت کے ساتھ بتاتا ہوں. نمبر 1 ذہانت، یعنی اللہ نے تم کو جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہوئی ہے نا، اس کو پورا استعمال کرو. اس میں پورا استعمال کرو. آج کیا حالت ہے ہمارے بچوں کی؟ بورڈ پہ کچھ لکھ کے سمجھاؤ، کوئی لکھ رہا، کوئی آپس میں باتیں کر رہے، کوئی ہاتھ پہ ڈیزائن اتار رہا، کچھ توجہ نہیں. کوئی چیز بتاؤ سمجھاؤ، کتاب میں دیکھو، کتاب دیکھو یہ کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، اس کا یہ مطلب ہے. اور کتاب میں ایسا دیکھ رہے کہ اچانک پوچھے کہاں بتا رہا تھا میں، پتہ نہیں. اگر ماں باپ بولتے اس کو پڑھنا کچھ بھی نہیں آ رہا، کہاں سے آئے گا؟ کیا دیے تم نے اس کو گھر میں ہاتھ میں؟ موبائل دیے کارٹون لگا کے، ٹی وی دیے کارٹون لگا کے. اب اس کے ذہن کو شیطان نے اچک لیا. علم پہلے ہی بہت بھاری چیز ہے. کوئی بھی علم ہو، وہ دنیا کا ہو یا دین کا ہو، کوئی چیز سیکھنا بولے تو انسان کو بوجھ برداشت کرنا پڑتا. اس کا بغیر محنت کے کچھ نہیں آتا تھا. ارے چور کو بھی چوری کرنے کو محنت کرنا ہی پڑتا. اس کو پھکٹ میں تھوڑی کوئی لوگ کیا باہر رکھ کے سو جاتے کیا پاکٹ اپنا پیسوں کا، چور آئیں گا تو کوئی لے کے چلے جائیں گا. اس کو محنت کرنا پڑتا، خطرہ مول لینا پڑتا اس کو. جب اس کی کچھ ہاتھ آتا وہ بھی آ گیا تو ٹھیک، نہیں تو پھکٹ میں مار کھاتا اور جیل میں پہنچ جاتا. مگر علم کا تو معاملہ ایسا ہے کہ اس میں تم جتنی محنت کرو گے وہ محنت بالکل ضائع نہیں جائے گی. کچھ نہ کچھ ہاتھ آئیں، کچھ نہ کچھ ہاتھ آنا ہے.
جو کیا امام شافعی نے زبردست اشعار کہے ہیں، اے میرے بھائی تم ہرگز 6 چیزوں کے بغیر علم حاصل نہیں کر سکتے. ابھی میں تم کو اس کی تفصیل بتاتا ہوں. نمبر 1 ذہانت، نمبر 2 شوق و توجہ. ظاہری بات ہے. اچھا، اسی لیے ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو زبردستی اپنی پسند کی فیلڈ میں مت ڈالو. دیکھو کہ ان کا رجحان کدھر ہے، وہ کیا بننا چاہتے ہیں. اگر وہ چیز جو وہ بننا چاہتے ہیں شریعت کے خلاف نہیں ہے، شریعت کے دائرے میں، تو اس کو اس فیلڈ میں بالکل آزادی دو، تو وہ کچھ بن جائے گا، کچھ بن جائے گا. وہ مثال کے طور پر ایک بچے کو انجینئرنگ سے دلچسپی ہے، اب ماں باپ کی خواہش ہے کہ انہیں ڈاکٹر بننا، نہیں ہوتا کامیاب نہیں ہوتا. وہ بچہ کامیاب نہیں ہوتا. اگر ماں باپ کی بات کا لحاظ رکھتے ہوئے اس نے میڈیکل میں داخلہ لے بھی لیا، اس کا دل نہیں لگے گا اور شوق اور توجہ نہیں رہیں گی اس کی، کیونکہ اس کو دلچسپی دوسرے میدان سے تھی. اسی طرح اگر کسی بچے کو ڈاکٹر بننے کا شوق ہے اور ماں باپ بولتے ہیں کہ نہیں انجینئر بن، یہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں والدین اور سرپرست. اس سے بچے کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی. انسان کو جس میدان کی دلچسپی ہے نا، اس میدان میں اگر چھوڑ دیا جائے وہ بالکل کچھ نہ کچھ کرتا ہے، ناکام نہیں ہوتا زبردستی. لیکن یہ چیز علم دین پر صادق نہیں آتی. یہاں تو آپ نے فرمایا کہ تعلیم اور تربیت کے معاملے میں اپنی اولاد سے چھڑی مت ہٹاؤ، یعنی دین سیکھنے سکھانے میں کوئی نرمی نہیں اس کو پسند نہیں ہے، یہ نہیں پسند نہیں ہے، ایسا کیسا پسند نہیں، مار کے پسند کراؤ. مگر دوسرے علوم کے معاملے میں یہ اصول مد نظر رکھنا چاہیے. تو ذہانت، شوق و توجہ، محنت اور معیشت. محنت یعنی محنت اور معیشت معنی اس میدان کو اختیار کرو جس کے اندر رہنے کی تم میں معاشی اعتبار سے طاقت ہو. اب آج کل تو تعلیم کیا ہو گئی ہے، کمائی کا ذریعہ ہو گئی ہے نا. یہ حرام خور پرائیویٹ اسکول والے 15 20 لاکھ روپے لیتے ہیں لگانے کے، اور 2000 3000 کی تنخواہ دے کر برسوں گھسیٹتے ہیں، اور اس میں بھی پھر لفڑے کرتے ہیں. گورنمنٹ کی انکوائری آ گئی، چھاپا بیٹھ گیا، تو ان کے وہ 20 لاکھ بھی گئے، وہ تنخواہ بھی گئی، وہ نوکری بھی گئی. روتے دھوتے رہ جاتے ہیں. بعض تو ایسے ہیں بیچارے نوکری کے چکر میں گھر بار بیچ کے جا کے پیسے دے، نہ گھر کے رہتے نہ گھاٹ کے رہتے. تعلیم کو تو بالکل ایک دم انتہائی بدترین چیز بنا کے رکھ دی. ورنہ دنیا میں کم سے کم یہ 50 یا 1 صدی سمجھ لو پوری، اس سے پہلے علم کا ایسا مصرف کس کے بھی پاس نہیں تھا. لوگ علم حاصل کرتے تھے نا کچھ بننے کے لیے اور کچھ بنانے کے لیے. اب تو نیری بس وہ دولت کمانے کی چکر رہ گئے ہوئے اور کچھ بھی نہیں بچا. ورنہ پہلے لوگ محنت کرتے تھے علم حاصل کرنے میں تو کچھ بننے کے لیے اور کچھ بنانے کے لیے. اور تم سائنسدانوں کی تاریخ پڑھو نا، تم ان کو بیچاروں کو کوئی کالج یونیورسٹیاں اور ایسی سہولتیں نہیں ملی تھی، بس ان کو ایک لگن تھی، ایک دھن تھی، ایجادات ہوتی چلے گئی. شوق تھا نا ان میں اور محنت تھی. ارے ماں کے پاس چوتھی میں پڑھتے پڑھتے ماں کے پاس بیٹھا، کیتلی میں ماں نے چائے نیچے رکھ دی کھیروں کے اوپر، شولوں کے اوپر، وہ بھاپ سے وہ ڈھکن اڑ رہا ہے، اس کو دیکھا، اسکول چھوڑا، ریل نکال دیا، ریل کا انجن بنا دیا اس نے چائے کی کیتلی کو دیکھ کے. یہ اسی لیے بول رہے ہیں کہ کم سے کم اس میں سے کچھ چیزیں ہونا تو کچھ تو بھی ہاتھ آتا. آج کتنی بڑی مفید ایجاد ہے وہ ریل.
चाय की केतली पे बनी हुई है, चौथी का बच्चा लग गया उस धुन में, हो मास्टर ने निकाल दिया उसको स्कूल से, तवज्जो नहीं दे रहा था पढ़ाई पर, उसको एक ही धुन थी कि ये भाव जो है ना, इसमें ताकत है और इसकी ताकत को अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो इससे कुछ तो भी कर सकते हैं। ये शौक़, तवज्जो, मेहनत और मईशत उस्ताद की रहनुमाई, आज तो इसकी ज़रूरत ही नहीं समझ रहे लोग। हमको खुद आता बोल। और लंबा अरसा, ऐसा एक दिन, 2 दिन, हफ्ते, महीने में, जैसे आजकल लोगों ने खोल के रख लिए 1 साल डिप्लोमा कोर्स, 2 साल आलिमा कोर्स, 2 साल आलिम कोर्स। अरे मजाक कर रहे, क्या कर रहे हैं? जिंदगियां खपाई हैं लोगों ने हुसूल इल्म दीन के लिए, जिंदगियां खपा दी, जिंदगियां। जवानी से बुढ़ापे में दाखिल हो गए और बुढ़ापे से मौत की सरहद पे पहुंच गए। अबू रेहान अल बैरूनी, मुसलमान बच्चों को तो मालूम भी नहीं है कौन है क्या है, उनको प्रिस्टले मालूम है, जोसेफ मालूम है, इसहाक न्यूटन मालूम है, हालांकि वो है इसहाक, मुस्लिम है वो। हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले समझते हैं कि ये कोई ईसाई है। फीसागोरस कितना बड़ा उसने दिया है उसूल, उस पर पूरा टिका हुआ है इनका निज़ाम, मैं पता ही नहीं है। अबू रेहान अल बैरूनी नज़ा का आलम है उसका, आखिरी वक्त है, और लोग जो मिलने को आ रहे हैं उनको पूछा, अरे भाई इस मसले का ज़रा किसी से हल पूछो। बोले यार आखिरी वक्त है, ये मालूम नहीं हुआ क्या? अरे तो नहीं मालूम होकर मरने से मालूम करके मरना बेहतर है या नहीं? इल्म की ऐसी तड़प थी मुसलमान, ये तड़प थी मुसलमानों के अंदर, और बहुत बड़ा साइंटिस्ट है वो अबू रेहान अल बैरूनी, बहुत सी इजाज़ात हैं। इब्राहिम इब्न जुंदुब, दूरबीन का, खुर्दबीन का मौजिद वो है, जबकि यहाँ गैलीलियो को बताते हैं वो इब्राहिम इब्न जुंदुब है। वो ज़मीन गोल है, सबसे पहले मुसलमानों ने बताया दुनिया को, नहीं तो दुनिया समझती थी चपटी है, मुसलमानों ने बताया। जोग्राफिया किसको बोलते? अच्छा आज भी इनके पास में अल्फाज नहीं है ना जी, लफ्ज़ भी नहीं है इनके पास, जोग्राफिया को इन्होंने जोग्राफी कर दिए। अलजबरा के लिए तो आज भी नहीं बना सके कोई लफ्ज़, अरबी का लफ्ज़ है अलजबरा, अलिफ लाम तारीफ का मिला हुआ है उसमें अलजबरा, इनके पास आज भी उसके लिए कोई लफ्ज़ नहीं है, अंग्रेज़ी उर्दू में कोई इसका तर्जुमा नहीं है, अलजबरा ही बोलते उसको। मैथ्स की वो असल उसूल है, वो जड़ बुनियाद है वो अलजबरा, ये सब है। ये सब था मुसलमानों में, जहानत, शौक़, मेहनत, लगन, और फिर असातिज़ा की रहनुमाई। उस्ताद के बगैर इल्म हासिल करना फितनों को दावत देना है, और आज यही हो रहा है, आज यही हो रहा है, उलमा से बरगश्ता किया जा रहा है। नंबर 6, अपने असातिज़ा और मशाइख का एहतराम करें। अब तो ये भी नहीं गया, ख़त्म हो गया। हमारी मजाल नहीं थी, मैट्रिक तक पढ़े हमने भी स्कूलों में, मजाल नहीं थी हमारी कि हम साइकिल पे आ रहे, हम दरगाह के पास में है साइकिल पर, और हमारा कोई टीचर, वो मराठी पढ़ाने वाला गैर मुस्लिम टीचर क्यों नहीं रहता, वो अगर होटल के पास है और हम उसको देख लें तो हमारी मजाल नहीं होती थी कि हम साइकिल पर आ जाएं, उतर जाना पड़ता, पैदल आना पड़ता था, उस्ताद का सामना तो उसको सलाम करके निकल जाना पड़ता। अब तो असातिज़ा की कोई वक्त, असातिज़ा भी वैसी, वो भी अपने वक़ार से बेचारे ना बलद हैं कि हमारा मकाम क्या है, हम मेमार कौम हैं, उम्मत की अमानत हमारे पास है, और इस अमानत को हमको उम्मत के मुस्तक़बिल के लिए तैयार करना है। पहले असातिज़ा, अच्छा देखो कमाल की बात है, मगर
چیزوں کا معاملہ ہو یا انسانوں کا، پہلے چیزیں خالص بھی تھی اور قیمت بھی کم تھی. اب جتنی قیمت بڑھ رہی نا چیزیں اتنی بیکار، ملاوٹ والی، خراب. اساتذہ کی پہلے تنخواہیں کم تھی اور اساتذہ بہت محنتی تھے، یہاں تک کہ اگر کورس پورا نہیں ہوتا یا کورس پورا ہو جاتا تھا مگر استاد دیکھتا تھا کہ میرے شاگرد، میرے طلبہ جو ہے اس میں تھوڑا کمزور ہے، ایکسٹرا کلاس بلاتا تھا فری. اب تو 45,000 60,000 80,000 1,10,000 لے رہا تنخواہ، اور جو کچھ کرنا ہے نامینل کر دے رہا، فارمیلٹی پوری کرا، اس کو بولا اگر تم کو اس میں سمجھنا ہے ٹیوشن لگاؤ میرے پاس. کئی ٹیچروں نے تو نوکری چھوڑ کے ٹیوشن کلاس ہی چھوڑو، کوچنگ کلاس نہیں کھول. نظر میں دیکھو کوچنگ کلاس کھلے ہوئے، اور ان کو تنخواہ مل رہی تھی 90,000 1,00,000. اب کوچنگ کلاس کھولے تو انہوں مہینے کی 4 لاکھ 5 لاکھ بنا رہے. کیا تماشا ہے یہ. اپنے اساتذہ و مشائخ کا احترام کرے، ان کے حقوق کی پاسداری کرے کہ وہ طالب علم کے روحانی باپ ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ ہم نے سکھایا ہے، اسلام نے سکھایا ہے، نبی نے سکھایا ہے. علم کیا ہے، علم کا ادب کیا ہے، علم دینے والوں کا ادب کیا ہے، اہل علم کا ادب کیا ہے. آج نام لیتے ہیں، چینل بنا لیے اپنے اپنے، ڈاکٹر ماسٹروں نے، لیکچرروں نے، پروفیسروں نے، اور بس علماء کو رات دن لتاڑ رہے ہیں کہ یہ علماء نے جو ہے دین کو ایسا کر دیے، دین کو ویسا کر. ارے ہر کیٹیگری میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اچھے بھی اور برے بھی. علماء بھی انسانوں میں سے ہیں، ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں. اسی لیے علماء کی 2 قسمیں بنائی گئی نا، علماء سو، علماء حق. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا. اب تم نے یہ جو PhD کی ہوئی ہے، ڈاکٹر بنے پھر رہے ہو تم، کس کی کتابیں پڑھ کے ہوئے رہے تم؟ کس کی کتابیں پڑھ کے ہوئے؟ امام بخاری ڈاکٹر تھے کیا؟ امام مسلم ڈاکٹر تھے، انجینئر تھے، ماسٹر تھے، پروفیسر تھے، لیکچرر تھے، کیا تھے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ڈاکٹر تھے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا تھے؟ انہی علماء کی کتابوں سے تو PhD کر رہا نا وہ. اور آج وہ PhD کر کے ڈاکٹر بن کے چینل بنا کے علماء کا ہی. علماء بولے تو ہمارے جیسے نہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، ابن تیمیہ، ایسے علماء پہ تنقید کر رہے. اور کسی نے صحیح فل فارم بنایا PhD کا، P سے پاگل، H سے حولہ، D سے دیوانہ، پاگل حولہ دیوانہ. اور امریکہ یہی چاہتا ہے. امریکہ نے سارے ہتھ کنڈے استعمال کر لیا. اب ایک ہی اس کے سامنے منصوبہ ہے کہ اس امت کو اگر اپنے بس میں کرنا ہے، اپنے کام میں لانا ہے، جب تک یہ علماء سے برگشتہ نہیں ہوتے یہ اپنے ہاتھ میں نہیں آتے. اور یہ جتنے ہیں نا یہ جدید اسکالرس، یا ان میں کی اکثریت یہی کام کر رہی ہے. یہ دیکھو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویعرف شرف کبیرنا، وفی روایت احمد بسند حسن ویعرف عالمنا، رواه ابو داؤد. اس شخص کا تعلق ہم سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑے کے شرف و فضل کو نہیں پہچانتا. اور مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ جو ہمارے عالم کے حق کو نہیں پہچانتا. اللہ کے نبی بول رہے وہ مسلمان ہی نہیں، وہ ہم میں سے نہیں ہے. تعلیمی سفر میں نمبر 7، تعلیمی سفر میں نیک محنتی اور با اخلاق طلباء کی دوستی اختیار کرے، اور ان طلباء کی دوستی سے پرہیز کرے جو محنت سے جی چراتے ہوں اور بد اخلاق و بد کردار ہوں. اب آج تو ماحول اتنا خراب ہے کہ اچھے گھر کا بچہ بھی ان اسکولوں اور مدرسوں میں بری صحبت میں پڑھ کے کیا ہو جاتا، بالکل نکما، ناکارہ ہو جاتا. عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، عمر ثانی کا خطاب جن کو ملا، باپ نے، بادشاہ نے اپنے شہزادے کو مدینہ بھیجا تعلیم کے لیے، تعلیم کے لیے. 1-2 مرتبہ عمر ابن عبدالعزیز درس میں ذرا لیٹ آئے، 1-8 مرتبہ ہوا ایسا. استاد نے شکایت لکھ کے بادشاہ کو بھیج دی باپ کے پاس کہ آپ کے فرزند درس میں اکثر و بیشتر تاخیر سے آنے لگے ہیں، اور وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ بال سنوارنے میں ٹائم زیادہ لگاتے ہیں. خط پہنچا، بادشاہ نے وہاں سے اپنا سفیر بھیجا، کہا جاؤ، اور جاتے ہی اس کو سویا ہوا ہو، بیٹھا ہوا ہو، لیٹ رہا ہوا ہو، جاگ رہا ہو، اس کو پکڑو اور اس کے بال مونڈ دو.
یہ تربیت کا سخت انداز تھا. عمر پھر عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بن کے عمر ثانی بنے. اسی تعلیم کا نتیجہ تھا. یہ ہوتی ہے صورتحال. تعلیمی سفر میں نیک محنتی اور بااخلاق طلباء کی دوستی اختیار کریں. ان طلباء کی دوستی سے پرہیز کرے جو محنت سے جی چراتے ہیں اور بد اخلاق و بد کردار ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ حدیث گراں میں باندھ لو, دیکھو بہت زبردست اور صحیح حدیث ہے. الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے, لہذا تم میں سے ہر آدمی کو یہ ضرور دیکھ لینا چاہیے کہ جس کے ساتھ اس کی دوستی ہے وہ کس ٹائپ کے ہے, کیونکہ بندے کے کردار پر سب سے زیادہ اثر دوستوں کا پڑتا ہے. رواہ ابو داؤد ترمذی. نمبر 8 اور آخری ادب ہے علمی کتابوں سے دلی لگاؤ ہو. نہیں اور ہے اس میں, علمی کتابوں سے دلی لگاؤ ہو, ان کے حاصل کرنے کا شوق ہو, اپنی ذاتی لائبریری رکھتا ہو اور کسی بھی کتاب کو خریدنے کے بعد اس کا مقدمہ پڑھ کر اس کا موضوع جانے بغیر اپنی لائبریری میں شامل نہ کرتا ہو کہ کوئی بھی کتاب لیے خرید لیے لا لیے, بلکہ مقدمہ پڑھے کہ مؤلف نے مصنف نے کتاب کس عنوان پر کس مقصد کے تحت لکھی ہے اور وہ اس کو مقدمے میں بیان کرتا کہ میں نے یہ کتاب اس لیے لکھی ہے, اس میں یہ بیان ہوا ہے. نمبر 9, طالب علموں کو چاہیے کہ وہ درسی کتابوں کی قدر کرے, ان کی حفاظت میں کوتاہی نہ کرے اور ان کے کسی بھی صفحہ و سطر کو ضائع ہونے سے بچائے, اور جو کتاب قابل استعمال نہ ہو اس کو ادھر ادھر پھینکنے کی بجائے اسے جلا دے, کیونکہ اس میں قرآنی آیات اور احادیث ہوا کرتی ہیں. یہی حکم پھٹے ہوئے قرآن کے نسخوں کا ہے کہ ان کو جلا کر ان کی راکھ کو یا تو کسی اچھی جگہ دفن کر دیا جائے یا کسی کنویں یا بہتے ہوئے پانی میں بہا دیا جائے. لوگ اس کو سمجھتے ہیں اگر آپ جلائیں گے یہ قرآن, اور اس کو بے ادبی سے بچانے کا وہی راستہ ہے, اور یہ صحابہ سے ثابت ہے, یہ صحابہ سے ثابت ہے ایسا کرنا. تو یہ ایسا ہونا چاہیے. تو آج بچوں کو وہ بھی سدھ نہیں ہے. کتابیں جیسے ہو گئے آتے سیدھا بھنگار والے کیا. ایک بار تو یہاں پہ جو بھنگار کی دکانیں بازو ہیں, جب یہ مدرسہ کچا تھا اس وقت کی بات ہے, ایک دن وہ آئے میرے پاس میں مدرسے میں, مولانا دیکھو بولے اپنی قوم کی حالت. مطلب کیا ہوا, یہ ردی میں بولے قرآن شریف آیا, تقریباً آدھا قرآن شریف تھا. کیا ہوں گا اس قوم کا حال. ردی میں قرآن شریف تو سمجھتا نہیں کون سے, جس کو نہیں پڑھنا آتا اس کو بھی دکھتا نہیں کہ یہ عربی ہے کچھ تو بھی ہے. اور جو ڈرنے والے اللہ سے, مائیں نہیں پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تو اپنے گھر میں بچے رہتے پڑھنے والے, ان کو بولا بھائی یہ کیا ہے دیکھ ذرا, کہ پھینک کے یہاں پڑھا ہوا ہے. یہ صورتحال ہوگی ہماری, بڑے افسوس کا مقام. حصول علم کے مراتب کا خیال رکھے, افضل سے پہلے مفضول, اہم سے پہلے غیر اہم کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے. اور حصول علم کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ طالب علم ہر علم کا آغاز اس کے متون اور مختصرات کو حفظ کر کے کرے. یعنی جو علم حاصل کر رہے ہیں اس کے بارے میں معلوم ہونا کہ بھئی اس علم کا مقصد اور اس علم کے اندر ہے کیا. پتہ ہی نہیں کہ کیا ہے, کچھ بھی بس ارے وہ کتاب ہے لکھ رہا پڑھ رہا ہے, نہیں, اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیا پڑھ رہا ہے کیا لکھ رہا ہے. وقت کی اہمیت کو سمجھے اور لمحہ لمحہ کی قدر کرے, کیونکہ وقت کا ضیاع در حقیقت عمر کا ضیاع ہے. آج ہمارا وقت کتنا برباد ہو رہا ہے اس کے پیچھے, ہمارے بچے ہم بڑے سب اس میں کتنا وقت ضائع کر رہے ہیں. ہے اس میں کام کی بھی چیزیں بہت سی ہیں, آدمی اس سے تجوید سیکھ سکتا, قرآن صحیح کر سکتا, بہت سی باتیں معلوم کر سکتا, نماز کے مسائل, بڑے بڑے علماء اس کے اوپر موجود ہیں نیٹ پر, ان کے ذریعے سے بہت سی باتیں معلوم کر سکتا. مگر اس کا استعمال اتنا نہیں ہے نا جتنا اس کا بیکار کی, فضول کی یا غیر شرعی چیزوں کے لیے استعمال ہے. تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے, اس سے بچنا اور بچانا ہے, بہت ضروری ہے. آخری ادب ہے اس کا 12واں, طالب علم خود کو مدرسہ, مکتب اور اسکول کے نظام کا پابند بنائے کہ نظام کی پابندی مثالی طالب علم کی علامت ہے. یہ ہے علم کے آداب, یہ ہے علم کی اہمیت, اور آج یہ ہماری صورتحال. اللہ ہم کو اور سب مسلمانوں کو اپنی اس عظیم احسان, اپنی اس عظیم نعمت کی قدر کی اور اس کے حصول کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا
إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.